آکسیجن ہونی چاہیے، پانی ہونے چاہیے، سائے، سواریاں، خوشبوئیں، لباس، سب کچھ جو تمہیں درکار تھا، جو بین زبان ہدایت تم مانگ رہے تھے، وہ سب کچھ تمہیں دیا۔ اور اللہ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ تم ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ اور جو ناشکرے لوگ ہیں، لفظ عام ہی آتے ہیں قرآن مجید میں، ان الانسان لفی خسر، یا ان الانسان، مراد بے ایمانی ہوتے ہیں، نیک لوگوں کی بات نہیں ہوتی، جو زیادہ تعداد ہے کہ وہ خدا کے ناشکرے ہیں۔ اب دو قسم کی برائیاں انسان کرتا، ظلم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق مارتا ہے، ظلم ہے حق تلفی۔ جو شرک کرتا ہے یا دہری ہے، وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ اللہ کا حق مارتا کہ یا تو مانتا ہی نہیں کہ یہ نعمتیں کسی نے دی ہیں، نہیں خود بخود پیدا ہوگی۔ وہ کون اتنا عقل مند اور دانا تھا جس کو تیری ضرورتوں کا پتہ تھا؟ اس نے سارے یہ تیرے لیے انتظام کیا، تو کہتا خود بخود ہوگا۔ خود بخود تو یہ میز نہیں بن سکتا، یہ کتاب نہیں بن سکتی، اس کی سطریں بھی کوئی لکھنے والا بناتا ہے، کمپائل کرتا، بنتی ہے۔ دیکھیں نقش نقاشوں جانیں تیسان مصنوع۔ اگر تو کوئی پینٹنگ دیکھتا ہے، فوراً ذہن کام کرتا ہے کہ کوئی نقش بنانے والا ہے۔ اگر کوئی کاریگری سامنے آتی ہے، عقل انسانی فوراً فیصلہ کرتی کہ مجھے اس کا پتہ، یعنی ہے کوئی ضرور کاریگر جس نے بنایا۔ خود والویخ رقم پر ساری آخر تیک شروع۔ اپنی طرف دیکھ کے قطرہ پانی جو تھا وہ ماں کے شکم میں گیا اور اس فیکٹری میں تیار ہو کر کیا تو بن کر نکلا؟ انسان اور خلق آخر، کہتا ہے اللہ پاک جب نکالتے ہیں اس کو تو چیز ہی نہیں۔ اگر لوگ جانتے نہ ہو کہ یار یہ پانی کی بوند ہی ہے جو اس وقت عالم بنا بیٹھا، کسی دوسرے خطے سے آئے اس کے کہا یار پانی ہے قطرہ، اس نے کہا توبہ توبہ، پانی کے قطرے میں یہ بھر سکتے ہیں کوئی؟ مگر اللہ نے یہ ساری صورت گری کی، ہمارے نقش بنائے، تو اللہ کہتا تمہیں کیوں پتہ نہیں چلتا جس نے یہ سارے انتظام تمہارے لیے کیے؟ زمین ہے تیرے لیے، آسماں ہے تیرے لیے، جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے۔ یہی سارا دین کہ سب کچھ ہمارے لیے بنا ہے، ہم خدا کے لیے بنے کہ تم میری بندگی اور عبادت کرو، یہ تمہاری خدمت کر رہے ہیں، تم میرے حکم کی اطاعت کرو۔ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ابر و باد و مہو خورشید و فلک در کاران، یہی آتے ہیں کہ یہ بادل اور ہوائیں، یہ سورج اور چاند، سارے جو زمین و آسمان دوڑ رہے ہیں۔ ابر و باد و مہو خورشید و فلک در کاران، ہر وقت یہ کارخانے بھاگے جا رہے ہیں۔ تاتو نانے بکافاری بغفرت نہ، جب روٹی ہاتھ پر ہم رکھتے ہیں کبھی سوچا؟ خود قرآن مجید نے کہا فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، اپنے کھانے کی طرف دھیان تو کر کہ یہ یوں ہی آ گیا تیرے ہاتھ میں۔ کہاں بارشیں ہوئی ہیں، کہاں زمین تھی، اس پہ پودے نکلے، پھر پکی فصل، پھر اس کو صاف کیا گیا، پھر پیسا گیا، پھر آگ مہیا کی۔ تاتو نانے بکفاری بغفرت، یہ سارے کارخانے بیچارے دوڑ رہے ہیں بغیر تجھ سے کوئی ٹیکس لیے، بغیر کوئی تیرے اوپر کوئی بل بھیجے، تاکہ تو اپنے ہاتھ میں روٹی لے مگر غفلت سے نہ کھائے، آنکھیں میٹ کر نہ کھائے، دینے والے کو دیکھے۔ یہ ہم از بہرے تو سرگشتہ و فرما بردار، یہ سارے تیری خاطر اللہ کے حکم سے نہ دوڑے پھرتے ہیں، شرط انصاف نہ باشد کہ تو فرما و نہ بری۔ اب یہ انصاف نہیں ہوگا، ظلم کی حد ہوگی کہ تو اس مالک کی اطاعت نہ کر۔ سارا جان تیری خدمت میں دوڑایا ہوا، تیری باری ہے اور تو سرکش ہو جائے۔ اس لیے فرمایا ایسے انسان جو اللہ کو نہیں مانتے، اس کی شریعت کو نہیں مانتے، انتہا درجے کے ظالم، سب سے بڑے ظالم یہ انسانوں کے ساتھ ظلم تھا نا، اس سے بہت بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم عظیم ہے کہ اللہ کا حق نہیں مار رہے اور خود اپنی جانوں پر بھی ظلم ڈال رہے ہیں کہ شرک کرتے ہیں یا دیری ہیں، تو پھر اس کا انجام جو آئے گا وہ جہنم جائیں گے۔ یہ اللہ کے ساتھ بھی زیادتی کہ اس کا حق مارا، اور اپنے ساتھ بھی زیادتی کہ اپنے کو ایندھن جہنم کا بنایا، اور کفار کہا کہ یہ بہت زیادہ احسان فراموش۔ آپ قرآن مجید میں دیکھ لیں، ابلیس نے جب اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ کہا کہ مجھے مہلت دے، میں بھی اپنا ارمان نکالوں اور ان کو دوزخی بناؤں، اللہ نے مہلت دی۔ وہاں آخری نقطہ جو اس نے بیان کیا قابل توجہ، کوئی بات نہیں کہ یہ زنا کریں گے، چوریاں، ولا تجد اکثرہم شاکرین، کہ تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا، شکر نہیں میں کرنے دوں گا، مانیں گے نہیں کہ یہ تیری نعمتیں، اور نہ تیری نعمتوں کو تیری مرضی کے مطابق ناشکرے بناؤں گا۔ اسی لیے اللہ کے پیغمبر بھی جو ہیں وہ یہی کہتے رہے کہ حکمت جو ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ساری دانائی کی جڑ کی ہے۔ اگر یہ علم نہیں حاصل ہوا، آپ نے سارے جہان کی ڈگریاں رکھی ہیں اور سر دنیا کے علامہ بنے، بالکل جاہل مطلق ہیں، عقل و خرد سے آ رہی، شکر ہی نہیں نصیب ہوا۔
حالانکہ دنیا میں آپ